بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حکومت دولت شہزادی کو ٹھکرانے والے صحابی کی داستان۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں بھی شریک کروں گا اور اپنی شہزادی کے ساتھ تمہارا نکاح بھی کروں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے، تم قتل کر سکتے ہو۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے پاؤں، ہاتھوں اور جسم چیرنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش کی ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکمت کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت مر گیا اور گوشت پوش جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے کہ بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان و جوش سے کام لیتے ہوئے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے یہ امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر یہ اپنے حالات بدل گئے ہوں، میری مان لے اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا سانجی بن جائے۔ لیکن بادشاہت کی یہ تمنا خیالات بدل گئی۔ میری ماں حضرت عبداللہ بن رضی اللہ نے فرمایا کہ میں صرف اسی وجہ سے رو رہا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے میں اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو میں سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے یہ جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ساتھیوں کو قید سے رہا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کے تمام ساتھیوں کو آپ کے سمیت چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ، اپنا واقعہ سناؤ۔ جب آپ نے اپنا واقعہ شروع کیا تو خلیفہ مسلمین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمع مسلمان